مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی، یعنی روزے دار کو بھی ثواب ملتا ہے اور روزے دار کا روزہ جو افطار کرایا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنی استطاعت نہیں رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بلا کر کے باقاعدہ طور پر روزہ افطار کرائے، اور پھر کیسے ہم لوگ یہ ثواب حاصل کریں، کیونکہ ہم لوگ افطار کرانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس سوال پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اور اپنے صحابہ کو ایسا جواب دیا کہ جسے سن کر ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اجر، یہ ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک عدد کھجور کھلا دے، حتیٰ کہ محض پانی پلا کر کسی کا روزہ افطار کراتا ہے بندہ، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب اس کو عنایت فرماتا ہے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے تو کھلائے، اسے قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی اور خلاصی کے لیے بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم، نوکر، کام کرنے والے، ہمارے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ، ملازمین وغیرہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آنکھ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت سے کیا، اہتمام کے ساتھ کیا، باقی جو اعمال کی آپ کو توفیق مل جائے، جتنی بھی حسب توفیق کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن کثرت کے ساتھ 4 اعمال کے کرنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم، ترغیب دی ہے اور تاکید فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد کیا کرو اپنی زبان سے ہمیشہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ کہو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اسلمت واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگا کرو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرما۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار، اے اللہ جہنم سے میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک تفصیلی خطبہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زاویوں سے، الگ الگ اعتبار سے رمضان المبارک کا تعارف کرایا، بتلایا صحابہ کرام کو کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کا استقبال اور رمضان کی آمد کا انتظار شعبان ہی سے فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، خاص کر شعبان کا مہینہ یہ تو رمضان کے انتظار میں ہی گزرتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے، اتنا دیگر کسی مہینے کے ایام کو گننے کا اہتمام نہیں فرماتے۔
پھر جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو روزہ رکھتے۔ اگر مطلع آسمان اگر آلود ہوتا، کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آ سکتا ہے، تو پھر 30 دن مکمل کر لیتے تھے، عدد پورا کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد اگلا دن جو ہوتا تھا 30 کے بعد وہ ایک رمضان شروع ہو جاتا تھا۔ 31واں چونکہ دن نہیں ہوتا ہے، 31ویں تاریخ نہیں ہوتی ہے اسلام کے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بے قرار، بے چین، منتظر رہتے تھے کہ کب رمضان کا یہ مہینہ آئے اور ہم اللہ کی عبادت کر کے، ٹوٹ کر اللہ کو منوا کر، راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے ہم لوگ اپنی مرادیں اور اپنے تمام کی تمام چیزیں اللہ سے منوا کریں۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام منتظر رہتے تھے، بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے شعبان کے آخری دنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے وہ تفصیلی خطبہ دیا جس میں رمضان کا آپ نے تعارف کرایا اور بہترین انداز سے روزوں کا بھی ذکر فرمایا، اس کے اندر غم خواری کا بھی ذکر فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور غم گساری کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، روزوں کی فضیلت، تراویح کے سلسلے میں، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں الگ الگ انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ تفصیلی باتیں بیان فرمائی تاکہ رمضان کی فضیلت ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور جب رمضان کی فضیلت معلوم ہو گئی تو انسان ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزے بھی رکھنے کی کوشش کرے گا، قرآن پڑھنے کی بھی فکر کرے گا، اور پھر توبہ اور استغفار بھی کرے گا، کلمہ طیبہ کا بھی کریے۔ تو ہر بندے کو، ہر مومن کو کلمہ طیبہ کا بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ہمارے ملک میں بھی، ہماری ریاست، ہمارے ضلع نظام آباد اور شہر کے اندر بھی الحمدللہ مسلمان، غیر مسلم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آیا لیکن ہم لوگ اپنے گھروں ہی میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس یہ نظم ہوتا تھا، یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ بہت ساری خواتین مختلف محلوں میں، آٹو نگر میں اور فروٹ مارکیٹ میں اور محل اسلامیہ میں مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سننے کا اہتمام کرتی تھی، اور پھر اسی کے ذیل میں چند باتیں دین کے ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تھی، کیونکہ رمضان مبارک کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بھی فراہم کرتے ہیں، اور دل بھی سب کے نرم ہوتے ہیں، اور باتیں بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں، اور عمل کرنے کا داعیہ اور شوق بھی دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی غرض اور مناسبت سے ہم لوگ ہر سال یہ پروگرام کرتے تھے، لیکن چونکہ اب لاک ڈاؤن میں ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو نہیں سکتی ہے اور باہر گھروں سے نکل نہیں سکتے ہیں، حتیٰ کہ جماعت کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے کو بھی علماء نے فرمایا کہ موقوف کر دیا جائے۔ معدود چند مختلف ذمہ داران ہی کمیٹی کے جو ہوتے ہیں وہ نمازوں کو ادا کر لیں، بس دور سے کوئی نہ آئے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ بہت سارے سننے والوں کی خواہش بھی تھی، اصرار بھی تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ رمضان ہمارا ناغہ نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ترتیب بنائی جائے۔ تو ہم نے بعض دوستوں سے مشورہ کیا تو یہ ایک پروگرام روزانہ 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک ایک پارہ پڑھ کر ان کو سنا دیا جائے، پھر اور چند باتیں دین کی موٹی موٹی عمومی طور پر جو سب کے سمجھ میں آئے اور سب لوگ عمل کر سکے، ایسی باتیں ان کو بتلا دی جائے، رمضان کی مناسبت سے ہوں، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہوں، یہ ہماری اپنی معاشرتی زندگیوں کے متعلق سے ہوں۔ چنانچہ وکلر کے ذریعے سے اور پھر مختلف ذریعے سے اور ٹی وی چینلز والے بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے اور ان کی دعائیں بھی ان کو ملے اور اس میں یہ شامل ہوں۔ مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہے صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کو عظیم الشان مہینہ کہا گیا ہے، اس کی فضیلتوں کے بارے میں چند چیزیں کھلم کھلا واضح طور پر صاف صاف الفاظ میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔
بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ہر رات میں ایک فرشتہ پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، نیک کام کرو، اور نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرو۔ اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے، یعنی جو لوگ برائی کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ فرشتہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ برائیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ، اچھائیوں کا اور خیر کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو دوزخ سے چھٹکارا نصیب فرماتا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے اندر نفل کام کا ثواب اور اجر فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کے اوپر صبر کرتے رہے۔ روزے کے رکھنے کی وجہ سے ہمیں جو ایک قسم کا بوجھ لگتا ہے، ہونا تو نہیں چاہیے مومن کو، خوشی خوشی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے شاق گزرتا ہے، ایک مشکل کام دکھتا ہے، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا، جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن یہ رحمت کا، اور جو دوسرا عشرہ ہے، دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے، اور تیسرا جو آخری عشرہ ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تینوں عشروں کے اندر کما حقہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کی خصوصیتیں اور اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ خصوصیت سے متوجہ ہو رہے ہیں تو بندوں کو کیا چاہیے بھائی؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں بطور خاص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ خاص اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہوں سے معافی عطا فرماتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک عالمی وبا اور عالمی مرض ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو ہمیں ایسے وقفے پر اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعائیں، اللہم ارفع عنا البلاء والوبا، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بکا من الجنون والجزام والبرس وسیء الاسقام، تمام وبائی امراض سے نجات دے۔ یہ موقع ہے دعاؤں کے مانگنے کا، اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر رات میں اور ہر دن مسلمانوں کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ افطار کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال چاہے وقت تو کوئی بھی ہو، متعین نہیں کیا گیا ہو، اسی وجہ سے کہ بندہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرنے میں لگا ہوا رہے۔ بندوں کا ایک دوسرے سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دنیا کی ہر چیز میں ہم لوگ تقابل کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، کھانے پینے میں، اوڑھنے بچھونے میں، رہنے سہنے میں، گاڑیوں کے یوز کرنے اور استعمال کرنے میں، موبائل فون کے استعمال کرنے میں، عمدہ سے عمدہ چیز، اچھی کوالٹی ہم لوگ کہتے ہیں فلاں اچھا ایسے لیا میں اس سے اچھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے تقابل اور تنافس کرنا چاہیے۔
آگے بڑھ کر کے ہر نیک کام کریں، روزہ رکھنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، دعا کرنا ہو، کلمہ طیبہ پڑھنا ہو، استغفار پڑھنا ہو، یا لوگوں کی مدد کرنا ہو، غمگساری کرنا ہو، صبر کرنا ہو، ہر معاملے میں آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کر کرنے والے آپ کی اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال پر، اپنے بندوں کی عبادتوں پر۔ اندازہ لگائیے دوستو، اس لیے ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ عبادتوں کے اندر لگ جانا چاہیے۔ اس مہینے کی ہر رات میں پکارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ ابھی پتہ چلے ہم کو کہ گورنمنٹ 1500 روپے دے رہی ہے تو ہم لوگ لائن لگائیں اور آگے بڑھ چڑھ کر کے اس سے پہلے یہ، اس سے پہلے وہ، ادھر سے معلومات کریں گے، ادھر سے معلومات۔ لیکن یہ اللہ پروردگار خالق و مالک سب کا پیدا کرنے والا پالنہار کہہ رہا ہے، وہ اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے۔ کیا چاہیے؟ مجھ سے بولو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ مجھ سے کہو کہ بیماریوں کو اور وباؤں کو دور کرو تو میں کر دوں گا۔ بولنے والا تو ہونا چاہیے۔ ہمیں اہتمام کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کر پورے اہتمام کے ساتھ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، سب کو مل جل کر اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق کو نہیں جوڑا جائے گا، بیماریوں سے نجات ہمارے لیے مشکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل کی گئی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کرنے والے بنے۔ قرآن مجید کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اور پھر اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی قرآن مجید کے دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ مل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے، ان کے علاوہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف فرما دے۔ بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں وہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو بخشش اور معافی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی بچانے والا۔ روزے کے ذریعے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں۔ روزے داروں کی خصوصیت بھی بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ روزے دار کی منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ ہم کو تو اچھی نہیں لگتی۔ کوئی انسان سنے گا تو اس کو بھی کراہیت محسوس ہوگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ روزے دار کی منہ سے نکلنے والی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے کتنی قدردانی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں کی، کتنے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنے بندوں کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، اہتمام سے رکھیں۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر خوشیاں، 2 قسم کی خاص خوشیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی جو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسرے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندے سے ملتے ہیں، خدا سے ملنے کے وقت جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اپنے اعمال کو لے کر، تو اس وقت ایک تو دن بھر کا بھوکا رہتا ہے بندہ، روزے کی عادت کیا رہتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔
این افطار کے وقت میں پانی بھی سامنے ہوتا ہے، کھانا بھی سامنے ہوتا ہے، مختلف قسم کی رزق سامنے ہوتے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ دنیا کی خوشی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، خاص قسم کا لطف ہوتا ہے، یہ قسم کی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ خوشی تو اسی کو معلوم ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھی اور افطاری اس کے سامنے، اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور ایک خوشی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور بلا کر کے انا اجزی بھی، میں اس بندے کو بدلہ دوں گا روزے کا، اس لیے کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے بندے نے رکھی ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ تو اس وقت بندے کو اندازہ لگائیے کہ کتنی خوشی روزے دار کو یہ دو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے۔ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی سفارش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قیامت میں کہ اللہ اس بندے نے آپ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، اس کے گھر میں سب کچھ تھا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، عیش و آرام کی زندگی تھی اس کی، وہ چاہتا تو اندھیرے میں اکیلا پہنچ کر کے کہیں پر بھی چھپ کر کے بھی کھا سکتا تھا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے نے روزہ رکھا۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے روزے کو قبول فرما کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ روزے کی سفارش کو بھی روزے دار کے حق میں قبول فرما۔ روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے دوستو کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے تو کیا، سمندر کی مچھلیاں بھی افطار کے وقت تک پانی کے اندر رہ کر کے اس بندے کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، سفارش کرتی ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کا بنا دیا کہ خود تو کچھ کرے نہ کرے لیکن روزہ رکھ لیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، محض اللہ کی عبادت سمجھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مچھلیوں کو بھی پانی کے اندر دعاؤں کے کرنے پر معمول کرتا ہے، اور روزہ دار کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادتوں کی قدردانی کرنے والے بنے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو منانے والے بنے، قرآن کی تلاوت خاص طور پر کرتے رہیں، جس کو جیسا موقع ملے، جتنا وقت میسر آ جائے، لہو و لعب میں، فضولیات میں، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ان اوقات کو لگانے والے بنیں۔ گھر پر یہ سب لوگ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک بات یہ سمجھیے اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے کبھی برا نہیں چاہتا۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور ہم لوگ ایک مرض کا سامنا ہے، ہم کو ایک بیماری اور ایک وبا کا سامنا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، طبی اعتبار سے اور ٹیکنیکلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، یہ جو کچھ بھی ہوگا ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں مقید کر کے ہر قسم کی ذمہ داریوں سے ہمیں سبکدوش کر دیا، نہ دکان کھولنا ہے، نہ کوئی تجارت کھولنا ہے، نہ باہر جانا ہے، نہ اسکولوں کا ٹینشن ہے، اور نہ بچوں کو چھوڑنے کی ذمہ داری، نہ لانے کی ذمہ داری، نہ پڑھانے کی ذمہ داری، نہ پڑھنے کی ذمہ داری، کچھ نہیں، بالکل خالی کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ پاک رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں مکمل مہینہ دے رہے ہیں اور یہ فرصت کے ایام اور فرصت کے موقع ہم کو دے رہے ہیں، تو ہمیں ان موقعوں کی ان موقع کو غنیمت جان کر، یہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جان کر ہمیں اللہ کی ٹوٹ کر عبادت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے بہت ساری مرتبہ ہوا بھی، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نمازوں کے لیے بلاتے تھا، ہمارے صاحب گرا کے بھی چلیے آتا ہوں میں تھوڑی دیر سے، روزہ رکھیے تو کہاں، ہمارے صاحب اتنی کاروبار کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، ادھر جانا پڑتا، خریدی کے لیے ادھر جانا پڑتا، تو یہ روزہ رکھنا ہم سے تھوڑا سا مشکل، لیکن اب تو سفر بھی بند کر دیا اللہ نے، محض اسی وجہ سے کہ کل تمہارے لیے بہانہ نہ رہے، روزہ رکھو، تلاوت کرو۔ ابھی تک کتابوں میں پڑھتے تھے، مولوی صاحب بیان کرتے تھے، علماء کرام بزرگان دین، تو ان کی زبانوں سے سنا کرتے تھے ہم لوگ کہ فلاں امام صاحب ایک رمضان میں اتنے قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن مجید امام اعظم پڑھتے تھے۔
امام بخاری 41 پڑھا کرتے تھے، فلاں امام صاحب اتنے پڑھتے تھے، فلاں بزرگ اتنا پڑھتے تھے، فلاں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر کی خواتین روزانہ گھر کا کام کرتے ہوئے بھی 2-3 پارے ختم کرتی تھی. تو ہمیں بڑا تشویش ہوگی کیسے پڑھتے تھے. لیکن اب اللہ نے خود ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ کی اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے. کوئی ذمہ داری آپ کے ہاں سر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کام آپ کے ذمہ نہیں رکھا ہے. اب بالکل خالی. اس لیے خالی اوقات کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو منوا لیں، اللہ کی عبادت کر لیں اور ٹوٹ کر اللہ کو چاہیں اور اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھیں، بنائے رکھیں. اور روزانہ 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا. ہم نہ تو دوسرے نہ تو تیسرے، کوئی نہ کوئی علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے اور قرآن مجید کے پارے روزانہ ایک پارہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جاتا رہے گا. کیونکہ عورتوں کو بھی اب باہر نکلنے کا ہے نہیں، کوئی شاپنگ وغیرہ کرنا ہے نہیں، رمضان کی خریدی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم نے چاہا کہ کیوں نہ پورے مہینے میں 30 کے 30 دنوں کو ہم کارآمد بنائیں، روزانہ اہتمام کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آہستہ آہستہ قرآن مجید کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ کے اوپر انگلی رکھ کر کے آپ قرآن کو سننے والے بنے اور غور کریں کہ پڑھنے والا کتنا تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور کیسے پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے. عموماً سماعت قرآن ہم لوگ بھی جو کرتے تھے گزشتہ سالوں میں، روزانہ 3 پارے پڑھ کر کے 10 پاروں میں چھٹی کر دیتے تھے اور سب بالکل اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتے، سبکدوش ہو جاتے. عورتوں کو بھی کام کاج ہوتا ہے گھروں کے اندر اور خریدی وغیرہ بھی ہوتی تھی، ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے ذمہ داریاں. تو ہم یہ سمجھ کر کے کہ چلو 10 دن میں ختم کر دیں، کہیں پر 15 دن میں ختم کرتے تھے، کہیں پر 17 دن میں. لیکن اب چونکہ سب لوگ فارغ ہیں، بچے ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں بٹھائیے، وہ بھی سنیں گے. اور قرآن مجید کی سماعت پڑھنے پر جتنا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، سننے پر بھی عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی سمجھ کر پڑھ لے، اس کے اوپر عمل کی نیت سے پڑھ لے، تب تو فبیہا بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا، بہت زیادہ اس کو اجر و ثواب مل جائے گا اور توفیق عمل بھی ہو جائے گی. اللہ پاک سمجھنے کی ہدایت بھی دے دیں گے. بلا سوچے بلا سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ پورے 30 دن روزانہ ایک پارہ آہستہ آہستہ پڑھ کر کے تاکہ پڑھنے والوں کو بھی پریشانی نہ ہو، سننے والوں کو پریشانی نہ ہو، زیادہ وقت بھی نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، بس 1 گھنٹے کے اندر فارغ ہو جائیں گے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس مکسلر کے ذریعے سے جو ہم لوگ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں قرآن مجید کا، وہ آپ تک پہنچے. اللہ پاک بولنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی توفیق عمل دے. اور جتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو ان کو اس رمضان المبارک کا صحیح طور پر لطف اور مزہ لے کر کے اللہ کی عبادت میں غرق ہو کر کے، ڈوب کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو لوگ اس کا انتظام کر رہے ہیں دور دور تک بات کو پہنچانے کی غرض سے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کے پہنچانے پر اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم وتعلم إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.